انسان کو گمراہ کرنے کے جتنے سارے حرب شیاطین کے پاس ہیں، شیطان کے پاس ہیں، ان حربوں میں سے ایک بھیانک حربہ ہے، وہ ہے دھوکہ، فریب، دجل، مکر، چھل۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور ونیک تام یم تہ اہل اللہ گزرے، تمن نش دعا اخ منقول اخن، تم دعا یہ منگان وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ یعنی تم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یمن خاطرن ہفتس 10 دہن فاق روزن چھ سہل و آسان، جسمس ٹکر ٹکر کرن چھ سہل و آسان، بچ خدای سے وت مز پیش کرن چھ بہت سہل و آسان، یعنی ہر چیز ان کے لیے سہل و آسان ہے، لیکن اس معاملے سے وہ بھی ڈرتے ہیں۔ کس معاملے سے؟ وقہر من فتنة المسیح الدجال، یا اللہ تمس دجال سے بھی فتنوں نش کر جائے حفاظت۔ کیوں؟ اس دجال کہتے ہی ہیں دھوکے والا فتنہ، دھوکے والا گناہ، یعنی انسان گناہ کر رہا ہے، اس آپ کیا سمجھان؟ یہ ثواب، یہ نیکی۔ اور جب انسان کو یہ دھوکہ ہوگا، یہ انسان کے لیے بہت 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 بھیانک چیز ہے، اعمال کے لیے بھی، اعمال اخلاق کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے۔ جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا مسجدیں تعمیر کے اعتبار سے عالی شان ہوں گی، لیکن ہدایت سے مسجدیں کیا ہوں گی؟ خالی ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ کیا ہوگا اس دور میں؟ اس دور میں محلے والے یہ سمجھیں گے کہ مسجد بنانا دین ہے، مسجد کی تعمیر کرنا دین ہے، میٹنگ بچھانا دین ہے، یا فین لگانا یا اے سی لگانا یہ سارا دین ہے، چلو اس پہ بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن اصل وہ مسجد کی تعمیر دین نہیں، اصل دین ہے مسجد میں اپنے سجدے سے اپنے رب کو راضی کرنا۔ تو سجدے کی طرف ذرہ برابر توجہ نہیں جائے گی، اعمال کی طرف توجہ نہیں جائے گی، البتہ صفائی ستھرائی کی طرف ضرور توجہ جائے گی۔ یہ ہے انسان کو ایک دھوکہ۔